بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز طلبہ، جامعہ عربیہ منہاج السنہ کے سالانہ اجلاس میں مسلسل پچھلے 3 سالوں سے میری حاضری ہو رہی ہے۔ پہلے سال حاضری کے موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد 3 کام تھے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ قلوب۔ اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ جامعہ عربیہ منہاج السنہ میں 2 کام تو الحمدللہ جاری ہیں: تلاوت آیات کا کام، کتاب و حکمت کی تعلیم کا کام۔ ایک تیسرا کام جو رہ گیا ہے، اگر وہ جاری ہو جائے تو یہ مدرسہ مکمل ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ مفتی انصار صاحب حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مجاز ہیں، اس لیے میں نے ان سے بھی درخواست کی تھی کہ حضرت یہ کام اب بلا تاخیر شروع ہو جانا چاہیے۔ دوسرے سال جب میں آیا تو یہ دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوئی کہ انہوں نے مدرسے میں خانقاہی نظام قائم کیا ہوا تھا۔ دوسرے سال ایک بات میں نے اور کہی کہ 1857 کے بعد جب انگریزوں نے پورے طور سے ہمارے ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیا، چن چن کر علماء کرام کو شہید کیا، مدارس اور خانقاہوں کو برباد کیا، اس وقت ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور شاعر اسلام کی حفاظت مدارس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کے طول و عرض میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا جال بچھ گیا۔ میں نے یہ تاریخ بتاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ جس طرح
1857 کے بعد ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی، ٹھیک اسی طرح آج کے حالات میں ہمارے تمام بزرگوں کے دلوں میں جو بات ہے، ان کا جو منشا ہے اور جس کا اظہار وہ اپنی مجلسوں میں اور جلسوں میں کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مدارس اسلامیہ قائم کیے، مکاتب دینیہ قائم کیے اور اس کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان عصری تعلیم کے لیے بھی میدان میں آگے آئیں، اپنے اسکول بنائیں، اپنے کالج بنائیں اور مخلوط نظام تعلیم کے بجائے لڑکوں کے لیے الگ اور بچیوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام کریں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہندوستان کا مسلمان جب پورے ملک میں پھیلے ہوئے مدارس کا اتنا بڑا بجٹ مہیا کرتا ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی چھوٹی حکومتیں ہیں جن کے بجٹ سے زیادہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے مدارس اور مکاتب کا مجموعی بجٹ ہوتا ہے، تو پھر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے مدارس کی طرح اپنے اسکول بھی قائم کریں۔ اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ فطری طور سے ہر مسلمان کے دل میں جذبہ انفاق ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس جذبہ انفاق کو اس طرح پروان چڑھایا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بھوکا رہ لے گا، بے لباس یعنی ضرورت کے مطابق لباس پہن لے گا، لیکن اپنی دینی ضرورتوں کے لیے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے وہ ادارے اور مدارس قائم کرے گا۔ یہ باتیں میں نے گزارش کی تھی، اور آج جب میں حاضر ہوا اور مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ جان کر بہت مسرت اور خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب نے یہاں مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی عصری تعلیم کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں اپنے یہاں تو وہ اسکول قائم نہیں کر سکے، وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کا دوسرے اسکولوں کی معرفت وہ 8ویں 9ویں اور 10ویں کا امتحان دلائیں گے۔ یہ کام شروع کیا، اور اسٹیج پر آنے کے بعد ناظم جلسہ حضرت مولانا شمیم اختر صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ کالج میں پڑھنے والے بچے جو 10ویں اور 12ویں پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے بھی عالمیت کا کورس تیار کیا گیا ہے، اور وہ نظام بھی یہاں شروع کیا جائے گا۔ اس سے مزید خوشی حاصل ہوئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ حضرت مفتی صاحب کی نظر حالات پر بہت گہری ہے، وہ حالات کے نبض شناس ہیں، کب کس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے بر وقت فیصلہ کرنے کا ان کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ نے جو فرض منصبی اس دنیا میں خلافت ارضی کا دیا ہے، اس فرض منصبی کو انسان علم کے بغیر پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اس کائنات کا مخدوم ہے، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے
اس کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں، سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ سورج، یہ چاند، یہ رات اور یہ دن، اے انسان سب تیرے لیے اللہ نے مسخر کیے ہیں، سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا۔ قرآن و سنت میں بکثرت ایسے نصوص ہیں جو صاف صاف صراحت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ اور اگر ہم اپنی عقل کا تھوڑا سا استعمال کریں تو اس ناقص عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ پوری کائنات انسان کی خادم ہے، انسان مخدوم ہے۔ میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس کائنات میں انسان نہ بچے، ایک بھی انسان اس کائنات میں نہ رہے، اس کا وجود مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو مجھے آپ بتائیے اس کائنات کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کیا آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا؟ زمین شق ہو جائے گی؟ پہاڑ بکھر جائیں گے؟ دریاؤں کی روانی ختم ہو جائے گی؟ سمندروں میں موجیں اٹھنی ختم ہو جائیں گی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر انسان ہو، زمین نہ رہے، انسان کہاں بسے گا؟ کہاں چلے گا؟ سورج نہ ہو تو اسے گرمی کہاں سے ملے گی؟ چاند نہ ہو تو پھلوں میں مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ ہڈیوں میں گودا کہاں سے آئے گا؟ ہوا نہ ہو تو انسان زندہ کیسے رہے گا؟ پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز کی احتیاج انسان کو ہے، اور کائنات کی کسی چیز کو انسان کی ضرورت اور اس کی احتیاج نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک مشہور کتاب ہے حیات الحیوان، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ جانوروں کی زندگی کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا، اس کو پھوڑا نکلا، اس کا علاج کروایا گیا، لیکن جوں جوں علاج ہوتا رہا زخم بڑھتا رہا، لا علاج ہو گیا۔ اس کے گھر والے اور وہ خود اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور صاحب فراش ہو گیا، اپنی زندگی کے دن گننے لگا۔ ایک دن وہ اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا کہ اس کے گھر کے قریب سے جو گلی گزر رہی تھی، وہاں سے آواز آئی، پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو، پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو۔ کوئی حکیم وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی۔ اس نے گھر والوں سے کہا کہ اس حکیم کو بلاؤ۔ گھر والوں نے کہا اللہ کے بندے، بڑے بڑے طبیبوں کا علاج کروایا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا، یہ سڑک چھاپ حکیم کیا علاج کرے گا؟ اس نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو بلاؤ اور میرا زخم دکھاؤ۔ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں تمہاری تسلی کے لیے۔ اس حکیم کو بلایا گیا، اس حکیم نے زخم دیکھا اور زخم دیکھنے کے بعد اس نے کہا گوبریلا لے آؤ۔ گوبریلا آپ جانتے ہیں، گوبر میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو گوبریلا کہا جاتا ہے۔ وہ گوبر کھاتا ہے، گوبر ہی میں رہتا ہے، اور جس طرح گوبر میں بدبو ہوتی ہے اس کیڑے میں بھی بدبو ہوتی ہے۔ جب اس حکیم نے اس کا نام لیا تو گھر والے ہنسنے لگے کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یہ سڑک چھاپ حکیم کیا علاج کرے گا،
لیکن یہ بیمار شخص اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور اس نے گھر والوں سے کہا میرا علاج دریافت ہو گیا، مجھے یقین ہے کہ میں اب صحت یاب ہو جاؤں گا، حکیم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ وہ کیڑا لایا گیا، حکیم نے اس کو جلایا، اس کی راکھ کا سفوف جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنائی اور پھر گھر والوں سے کہا کہ وقفے وقفے سے اس کے زخم پر یہ راکھ چھڑکتے رہو۔ ادھر علاج شروع ہوا، ادھر افاقہ شروع ہو گیا۔ گھر والوں کو تعجب ہوا، گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ جب حکیم نے وہ کیڑا لانے کے لیے کہا تھا تو ہم سب لوگوں کو تو ہنسی آئی تھی، لیکن تو اپنے علاج کے بارے میں پر امید ہو گیا تھا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی صحت کے زمانے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گوبر پڑا ہوا تھا اور اس گوبر میں یہ کیڑا پوری مستی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بدبو پھیل رہی تھی۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اے انسان ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، بھلا یہ ناپاک اور گندا کیڑا میرے کس کام کے لیے ہے؟ مجھے شبہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد میں بیمار ہوا، یہ پھوڑا نکلا اور پھر اس کے بعد کے حالات گھر والوں تمہارے علم میں ہے۔ جب اس حکیم نے اس گندے کیڑے کا نام لیا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اور میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ میرا اللہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نادان انسان، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے یہ پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مشاغل میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ماحول میں ہلچل ہے، پھر غور سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ایک بڑا بچھو دریا کے کنارے بے چینی سے ٹہل رہا ہے۔ پھر انہوں نے دریا کے پانی پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ پانی میں ہلچل پیدا ہو رہی ہے اور پھر کوئی سخت چیز پانی کی سطح پر ابھری اور وہ تیرتی ہوئی کنارے آئی تو پتہ چلا وہ بڑا کچھوا ہے۔ وہ کنارے لگا تو اس بچھو نے چھلانگ لگا کر اس کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ پھر کچھوا مخالف سمت میں تیرنے لگا۔ ان کے دل میں بات آئی کہ ہو نہ ہو یہ بچھو من جانب اللہ کسی کام پر مامور ہے، دیکھنا چاہیے۔ اب یہ بھی پیچھے پیچھے پانی میں اترے، کچھوا دوسرے کنارے پہنچا اور کنارے سے لگ گیا اور بچھو نے چھلانگ لگائی، خشکی پر گیا اور ایک طرف تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا۔ آگے آگے بچھو جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے یہ بزرگ جا رہے ہیں اور لمحہ بلمحہ اس بچھو کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں نظر آیا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے اور اس کے سائے کے نیچے، درخت کے نیچے سائے میں ایک شخص میٹھی گہری نیند سو رہا ہے اور جب دیکھا ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ایک نہایت ہی خطرناک زہریلا سانپ اس شخص کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور جیسے جیسے وہ سانپ اس شخص کے قریب ہو رہا ہے بچھو کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی رفتار میں تیزی بھی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بچھو کچھ دور رہ گیا اور سانپ نے اس آدمی کو ڈسنے کے لیے اپنا پھن اوپر اٹھایا۔ بچھو نے دور سے چھلانگ لگائی اور اس سانپ کے پھن میں ڈنک مارا کہ وہ سانپ مردہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس زہریلے بچھو کے ذریعے اللہ نے اس سوئے ہوئے انسان کی جان بچائی۔ اللہ سچ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ ہے۔
اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا صحیح استعمال وہ جانے، ان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا وہ جانے، تاکہ ان کا صحیح استعمال کر سکے، اور پھر صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضیات کن کاموں میں ہے اور اللہ کی نامرضیات کن کاموں میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنے منصب خلافت کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو جب پیدا فرمایا اس وقت وہ بالکل کچھ نہیں جانتا تھا۔ هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا۔ جس وقت ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذرائع عطا فرمائے۔ 3 ذریعے علم اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ میں بہت مختصر اپنی بات کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ 3 ذریعے علم اللہ نے انسان کو عطا فرمائے۔ حواس، اس کے حواس 5، بصارت، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کچھ چیزوں کا علم دیکھ کر اسے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو پردہ سامنے لگا ہوا ہے یہ سفید ہے، کالا ہے یا ہرا ہے، اس کے رنگ کا علم آنکھ کے ذریعے اسے حاصل ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اسے سن کر ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اسے چکھ کر حاصل ہوتا ہے کہ یہ میٹھی ہے، ترش ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا علم اسے چھو کر حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیسی ہے۔ حواس 5 یہ علم کا ذریعہ ہے، اور ان حواس 5 کا بھی ایک محدود دائرہ ہے، اس کے بعد یہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ پھر آگے مرحلہ شروع ہوتا ہے عقل کا، کہ بہت سے علوم ایسے ہیں جو عقل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، عقل کے ذریعے وہ معلومات حاصل ہوتی ہے، لیکن عقل کا بھی دائرہ محدود ہے۔ عقل بھی ایک جگہ پہنچ کر اپنے عجز کا اعتراف کر لیتی ہے کہ اس کے آگے میں جانے سے عاجز اور قاصر ہوں۔ پھر آگے کی جو چیز ہے اس کا ذریعہ، علم کا ذریعہ وہی ہے۔ یہ 3 ذریعے علم اللہ نے انسان کو دیے ہیں، حواس 5 اور عقل اور وحی۔ اس دنیا میں جتنے علوم ہیں، دینی علوم، شرعی علوم، قرآن و سنت کا علم، اس کی بنیاد وہی ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کی بنیاد انسانی تجربہ ہے، اس کے حواس ہیں، اس کی عقل ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی علم کی افضلیت اور فضیلت اگر معلوم کرنی ہو تو اس کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کے ذریعے ہی اس کا مقام طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ضرورت کی بات ہے، ان تجرباتی علوم کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ دینی علوم کی ضرورت اپنی جگہ پر مسلم ہے، وہ تو ہمارا مقصد زندگی ہے جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا، لیکن یہ عصری علوم آج کے اس زمانے میں بھی ہماری بڑی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ ان عصری علوم کی طرف بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے، ایک اچھے مفتی کی ضرورت ہے، ایک قاضی کی ضرورت ہے،
ایک محدث کی ضرورت ہے، ایک فقیہ کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ ضرورت یہ مدارس اسلامیہ پوری کریں گے۔ ہمیں اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے سائنسداں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ ضرورت ہماری عصری تعلیم گاہیں پوری کریں گی، اور جب نظام عصری تعلیم گاہوں کا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، دینی تعلیم گاہوں کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تو کسی سرکاری مداخلت سے ہم بچ سکیں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے مدارس کے لیے جو نظام قائم کیا تھا، اس کی بنیاد یہ طے کر دی تھی کہ ان مدارس اسلامیہ میں سرکاری امداد نہیں لی جائے گی، تاکہ انہیں سرکاری مداخلت سے بچایا جا سکے۔ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، انہوں نے لیا، اور جنہوں نے لیا وہ بھگت رہے ہیں۔ یو پی میں جا کر دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت ضرورت ہے، مدارس جن مقاصد کے لیے قائم کیے گئے تھے، مدارس نے ان مقاصد کو اب تک پورا کیا ہے، لیکن ضرورت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ضرورت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور سے مکاتب دینیہ کی ضرورت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایک وفد مہاراشٹر کے یہ جلگاؤں، بلڈانا، اکولا، امراوتی، ان علاقوں میں سروے کے لیے بھیجا تھا، جہاں تڑوی پٹھانوں کی آبادی ہے، 500 گھر کی بستی ہے، اس میں 10 گھر مسلمان ہیں۔ 1000 مکانات کی بستی ہے، اس میں 20 گھر مسلمانوں کا ہے۔ سب مزدور پیشہ ہیں، کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، گاؤں میں نہ مسجد ہے نہ مکتب ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، مورتیوں کی تصویریں ہیں، صبح اٹھتے ہیں پہلے اس پر پھول مالا چڑھاتے ہیں، بالکل ارتداد کے کگار پر کھڑے ہیں۔ ایسے علاقوں میں مکاتب دینیہ کے قیام کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس 42 جگہوں میں مکاتب قائم کرنے کی رپورٹ آئی، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ مکاتب اس جگہ پر قائم کیے جائیں گے۔ وہاں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اساتذہ کی تلاش کیجئے، ان کا تقرر کیجئے، جمعیت علماء مہاراشٹر سارا خرچ برداشت کرے گی۔ اسی طرح عصری تعلیم کے لیے جمعیت علماء نے ہمیشہ لوگوں کو ترغیب دی ہے، لیکن عملی قدم اب تک نہیں اٹھایا تھا۔ شولاپور میں ایک صاحب خیر نے 6 ایکڑ زمین جمعیت علماء مہاراشٹر کو دی۔ ابھی ہمارا 9 رکنی وفد وہاں گیا تھا، ہم نے وہاں کے لوگوں سے رائے مشورہ کیا، اسکول، کالج اور جو ضروریات انہوں نے بتائی ہیں اس سلسلے میں بھی ہم کام شروع کر چکے ہیں۔ اسکول کا پرمیشن لینے کے لیے، کالج کا پرمیشن لینے کے لیے انشاءاللہ وہ کام بھی جلد آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ میرے دوستو، پورے مہاراشٹر میں گھوم پھر کر دیکھ لو، میں تو مہاراشٹر سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ جن علاقوں میں مکاتب کا نظام نہیں ہے وہاں ارتداد کی لہر چل رہی ہے، وہاں فتنے سر ابھار رہے ہیں، قادیانیت اپنے پاؤں وہاں پھیلا رہی ہے، شکیلیت اپنے پرزے وہاں نکال رہی ہے، اور جہاں مکاتب کا نظام ہے وہاں مسلمانوں کے ایمان کا چھیننا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس لیے مکاتب کا نظام پورے صوبے میں کیا پورے ملک میں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، وقت کی تنگی کے باعث میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا۔ ایک مرتبہ پھر میں حضرت مفتی انصار صاحب کو جو مجاز بیعت ہیں حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک لفظ میں مجاز کا استعمال کر رہا ہوں۔ عام طور سے
ہم پڑھے لکھوں میں بھی جب بات ہوتی ہے مجاز بیعت کا لفظ استعمال ہوتا، وہ غلط ہے، اس لیے کہ مجاز یہ اجازہ یجیزو سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اجاز یافتہ، اور مجاز جاوزہ یجاوزو، آگے بڑھ جانا۔ مجاز کو مجاز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حقیقی معنی سے الگ ہٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو مجاز کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں سلسلوں میں مجاز کا لفظ ہے، وہ مجاز کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔